اچھا وہ جو ایک حدیث آپ بہت زیادہ سنتی ہیں، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کی معراج تو سب اس سے واقف ہیں، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال پیغمبر کی معراج تو ان کی ایک بڑی خصوصیت ہے، اور اس خصوصیت میں ان کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں، لیکن دیگر انبیاء کو بھی معراج ملی ہے جس کی نوعیت اور کیفیات الگ الگ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب عدم سے وجود میں آئے اور پھر جنت میں ان کو اپنی زوجہ کے ساتھ ٹھہرایا گیا، جو سورہ اعراف کی آیات کے اندر آیا ہے، تو یہ خود حضرت آدم کی معراج تھی، عدم سے وجود میں آنا اور اس کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ان کا قیام۔ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر باقاعدہ سوار ہوئے اور اس کے بعد جنت اور آسمانوں کی سیر کو گئے، یہ حضرت ادریس کی معراج تھی، حضرت ادریس کی۔ اسی طرح حضرت نوح کی، کہ خدا کے حکم سے راہ خدا میں کشتی میں سوار ہو کر پوری دنیا کا سفر حضرت نوح نے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کی کشتی کو قرار آیا تھا، تو یہ حضرت نوح کی معراج تھی۔ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق میں ڈال کر اس کے بعد آگ کے اندر پھینکا گیا اور پھر آگ جو ہے وہ سلامتی ہو گئی اور ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم کے لیے یہ حضرت ابراہیم کی معراج تھی۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل کی تھی کہ خنجر ان کے گلے پر چلا اور اس کے بعد جنت سے مینڈا آیا اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے، اور وفدیناہ بذبح عظیم اس کا مصداق بن گئے، یہ حضرت اسماعیل کی معراج تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور وہاں کوہ طور پر پروردگار عالم کا جو شیریں کلام ہے اس کو سن کر مست ہو گئے، تو وہ کلام سن کر مست ہو جانا وہ حضرت موسیٰ کی معراج تھی۔ اور خود پیغمبر اسلام تو جب سفر پہ تشریف لے گئے تھے، درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اور کعبہ قوسین اور او ادنا کی جو ہے منزل کے اوپر پہنچ گئے تھے، تو وہ پیغمبر اسلام کی معراج تھی۔ اسی طریقے سے بندہ مومن کی بھی ایک معراج ہے جس کا نام نماز ہے، نماز۔ اچھا اب امام خمینی ایک جملہ بہت بہترین ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ نمازوں میں 1,24,000 انبیاء اور ائمہ، ان کی نمازوں کا عرفان وہ آپ کی نماز میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ اول وقت میں اگر نمازیں پڑھیں تو آپ اس عرفان کے سلسلے سے متصل ہو جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے 1,24,000 انبیاء نمازیں پڑھتے رہیں اور پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار نماز پڑھتے رہیں، تو جس وقت آپ نماز پڑھتی ہیں نا، جس طریقے سے دیکھیے جس جگہ ڈھلان ہوتی ہے پانی بہتا ہوا وہیں پر آ جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ انبیاء اور ائمہ کے عرفان کے ساتھ نمازوں کے اوقات میں اپنے آپ کو منسلک کر لیتے ہیں، اور اسی وقت آپ کو بھی معراج ملتی ہے، جب بھی مومن کی معراج کہا گیا ہے اس کو۔ تو دیکھیے جماعت کی نماز کا بھی یہی فلسفہ بیان کیا گیا کہ انسان جس وقت نماز جماعت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھیے اکیلا اور فرادہ انسان نماز پڑھتا ہے تو خشوع و خضوع بھی کم ہوتا ہے، شرائط بھی کم ہوتی ہیں، توجہ بھی اس کی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر نماز جماعت پڑھتا ہے اور یہ سب چیزیں مفقود بھی ہو جائیں، تب بھی اس جماعت کی نماز کی وجہ سے تمام کمیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ہیں کہ جو نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، جو آپ کے سامنے تصویر، کہ خود قبرستان کے اندر جاتے تھے اور وہاں جا کر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نجف کا جو وادی السلام قبرستان ہے وہاں، تو جماعت دیکھیے ایک آدمی کی بھی اگر جماعت میں نماز قبول ہو رہی ہے تو اس کی برکت سے تمام نمازیوں کی نماز جو ہے وہ قبول ہو جاتی، اس وجہ سے جماعت کا بہت ثواب اور فائدہ ہے۔ اور جو بھی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کی تو یقینی بات ہے کہ اس کی نماز تو ضرور قبول ہونی ہے۔ وجہ اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو لازمی اول وقت ہی میں نماز پڑھتے ہیں،
اور ان کی نماز جب آسمانوں میں اول وقت نمازیں سب ایک ساتھ پہنچتی ہیں اور ان میں امام زمانہ علیہ السلام کی نماز بھی ہوتی ہے جسے لازمی قبول ہونا ہوتا ہے، تو ان کی نماز کی قبولیت کی برکت اور ان کے صدقے میں اس موقع پر جتنی نمازیں ساتھ گئی ہوتی ہیں ان سب کی بھی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو نماز مومن کی معراج ہے، یہ جو حدیث ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آغا محسن قرطی نے اس کی کافی اچھی تشریح کی ہے، اور اس کے علاوہ آغا حسین دیلمی نے اس حدیث کی بہت اچھی تشریح کی ہے، جو دونوں ملا کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو نماز مومن کی معراج ہے، تو نماز جس طریقے سے مومن کو ایک عروج اور بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کی مثال جہاز سے دی جا سکتی ہے، جہاز سے۔ اور کہا کہ دیکھیے جہاز بھی ہمارے جسم کو بلندی اور علو کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں انسان کی جو پرواز کا وسیلہ ہے، ہمارے جسم کی پرواز کا، وہ جہاز ہے، اور نماز کا مقصد بھی قرب الہی کی فضا میں پرواز کرنا ہے۔ نماز آپ کو قرب الہی کی فضا میں پرواز کرواتی ہے، اور جہاز آپ کے جسم کو پرواز کرواتا ہے۔ اور دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سملیرٹیز کیا ہیں جس سے آپ کو نماز مومن کی معراج سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جہاز کی مثال سے بات سمجھائی۔ دیکھیے جہاز جب بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اب اس کا کام کیا ہے؟ اب اس کو اڑنا چاہیے، اب اس کو وہاں پر کھڑا نہیں رہنا چاہیے اپنے اینکر میں، اس کو اڑنا چاہیے وہاں سے۔ اب یہ تیار ہو گیا ہے، اب یہ کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب مومن بھی بالغ ہو جائے یا کوئی لڑکی بالغہ ہو جائے تو اب اسے بھی قرب الہی کے حصول کی کوشش میں اپنی معراج کو پانا چاہیے اور اڑنا چاہیے فضائے قرب الہی میں، اس کو بھی پرواز کرنی چاہیے۔ وہاں پر اس بات کی بہت بچوں کو اول وقت بالکل بلوغ کے ابتدائی زمانے سے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ رہبر معظم کتنی مصروفیات ہیں، لیکن چھوٹی بچیاں جو قریب البلوغ ہیں یا بالغ ہو چکی ہیں ان کی نماز جماعت کی امامت کر رہے ہیں۔ وہاں پر اس طرح سے چیزوں کو پریکٹس کروایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے علماء ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ جس وقت دیکھیے جہاز جب پرواز کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو صاف ستھرا طاقتور پیٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل والا جو پیٹرول جہاز کے ٹنکی کے اندر ڈال دیں گے کبھی پرواز ہی نہیں کر سکے گا۔ اسی طریقے سے جو نماز گزار ہے اس کو بھی اگر قرب الہی کی فضا کے اندر پرواز کرنا ہے، اس کی روح کو، کیونکہ نماز معراج مومن ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کو بھی جو پیٹرول یعنی اس کی غذا جو ہے وہ پاک، صاف اور حلال ہونی چاہیے، ورنہ کبھی یہ قرب الہی کی فضا میں پرواز کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول سے کبھی بھی جہاز نہیں اڑ سکتا۔ جب وہ اڑے گا ہی نہیں تو بلند کہاں سے ہوگا؟ اپنی غذا کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاز کے لیے رن وے کا اسموتھ ہونا بہت ضروری، جس کے ورنہ اس میں گھڑے ہوں، گڈھے ہوں کہ اس میں جہاز تو کبھی بھی اس کے اوپر دوڑ ہی نہیں سکے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے نماز کی جگہ بھی حلال، پاک اور مباح ہونی چاہیے، غصبی جگہ نہیں ہونی چاہیے، نجس جگہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کبھی بھی اپنی معراج کو پا نہیں سکے گی۔ دیکھیے سملیرٹیز ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ پائلٹ جو ہوتا ہے وہ تمام جہاز کے فنی مسائل سے آگاہ ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، تمام چیزیں، اس ٹیکنیکل جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ مومن کو بھی نماز کے تمام فقہی اور اخلاقی اور شرعی مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، تبھی وہ اس کا وہ جہاز، اس کی وہ معراج جو ہے وہ ہو سکے گی، وہ پرواز کر سکے گا اس کا جہاز عالم معنوی میں۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور مثال کے ذریعے کہ پائلٹ ہمیشہ کنٹرول ٹاور جو ہوتا ہے اس کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، کنٹرول ٹاور سے احکامات لیتا ہے۔ اسی طرح نمازی کو بھی مجتہد عالم کے فتووں کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے۔ وہ کنٹرول ٹاور ہیں، اپنی طرف سے نمازوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی تشہد پسند آ رہا ہے تو ہم اس کا اضافہ کر دیں، کوئی چیز پسند نہیں آ رہی اس کو نکال دیں، نہیں، جو بھی کنٹرول ٹاور کے احکامات ہیں اسے سر منہ اختلاف کرنا بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمازیں اس سے باطل ہو سکتی ہیں آپ کی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کی چیخ و پکار یا کسی بھی طور پہ انحرافی افکار کو پھیلانے والے کنٹرول ٹاور کے علاوہ کسی اور جگہ سے انٹرسپٹ کر کے آپ کو احکامات نہ دینا شروع ہو جائیں۔ اچھا، اسی طرح سے دیکھیے یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ
جتنی عمدہ ایئر لائن ہوگی پرواز اتنی اچھی ہوگی، اور جتنی خراب ایئر لائن ہوگی، نام میں نہیں لوں گا ورنہ فوراً آپ ویسے پہچان گئی ہوں گی، تو اتنی پرواز اس کی عموماً خراب رہے گی، ایمرجنسی لینڈنگز کرنا پڑیں گی اس کے لیے۔ جتنی عمدہ پرواز چاہیے اتنی عمدہ ایئر لائن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو مومن بھی جتنا متقی و پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اس کی نماز کی معراج بلندی کے اوپر اتنی ہی اس کی نماز جا سکے گی، یعنی جتنا اچھا مومن ہوگا اتنی اچھی اس کی نماز اس کے مطابق ہوگی۔ فاسق و فاجر مومن ہوگا تو نماز کی کیفیت بھی بس ویسی ہی ہوگی جو اس ایئر لائن کی جو آپ کے دماغ میں۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے جہاز جس وقت اڑتا ہے تو ٹیک آف سے پہلے کچھ ٹیکسی کرتا ہے، ایسا تو نہیں کھڑے کھڑے جہاز ایک دم سے ہوا میں اڑ جائے، یعنی زمین پہ دوڑتا ہے، پہلے آہستہ آہستہ ہوتا ہے، پھر اسپیڈ بڑھتی ہے، پھر یہاں تک ہوتا ہوتا ایک دم سے فضا کے اندر بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز جو مومن کی معراج ہے، پہلے مقدمات نماز ہے، پہلے اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کی تیاری ابھی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا۔ یہ آیت اللہ خوئی مرحوم ہے جو کہ وضو کر رہے ہیں۔ اور علماء دیکھیے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ برتن وغیرہ کے اندر وضو کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی کم ضائع ہوتا ہے۔ ہم لوگ بیسن وغیرہ کے اندر سامنے کھڑے ہو کے جو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو مسلسل پانی بہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ وضو کے جب مسائل بیان ہوتے اس وقت کافی تفصیل سے اس بات پہ بحث ہوئی تھی۔ برتن میں اگر لے کر وضو کرتے ہیں نا تو اس سے بہت سارے مستحبات پہ بھی عمل ہو جاتا ہے اور پانی بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ تو ابھی مانوی فضا کے اندر پرواز کرنا، لیکن فوراً نہیں اڑ جانا کہ ہم فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور ایک دم سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، نہیں، اس سے پہلے وضو ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اذان و اقامت ہے، کچھ مستحب دعائیں ہیں، کچھ ٹھہرا جاتا ہے، کچھ مستحبات کے اندر مشغول ہوا جاتا ہے۔ جس طریقے سے جہاز فوراً نہیں اڑ جاتا، اسی طریقے سے نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ اچھا دیکھیے، جس وقت جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے اور ابھی اڑ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے انجنز کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے، بہت طاقت چاہیے ہوتی کہ جب یہ اڑ جاتا ہے اور فضا کے اندر ایک اسموتھ فلائٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے انجنز پہ اتنا زور نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے جس وقت آپ نماز شروع کرنے والی ہوتی تو اس وقت آپ کو بہت طاقت لگانا پڑتی، شیطانی وسواس آ رہے ہوتے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ ٹال دو، ترک کر دو، آخری وقت میں پڑھ لینا، خواہش نفس، نیند آ رہی ہے، ابھی سستی آ رہی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے، تو کاہلی ہو رہی ہے، لاپرواہی ہو رہی ہے، اس سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے۔ پیچھا چھڑانے کے لیے بہت طاقت چاہیے، جس طرح جہاز کو ٹیک آف کرتے وقت طاقت چاہیے ہوتی۔ لیکن ایک دفعہ بس آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے شیطان کو شکست دے دی اور نماز میں مشغول ہو گئے، اب آسانی کے ساتھ پھر نماز پڑھ لی جاتی۔ مصلی پر آ گئے، بس آپ نے اچھا خاصا کام کر لیا، اب اس کے بعد زیادہ پریشانی آپ کو نہیں ہوتی۔ ادھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیرۃ الاحرام کہہ کے نماز شروع کی، اور وہیں آپ کے لیے سہولت اور آسانی، گویا فلائٹ اسٹیبل ہو گئی۔ دیکھیے فلائٹ کے اندر ہر چیز کی بڑی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو کام پہلے کرنا ہے اسے بعد میں نہیں کر سکتے، جو کام بعد میں کرنے ہیں اس کو پہلے نہیں انجام دے سکتے۔ اسی طریقے سے نماز بھی اگر 1 منٹ پہلے آپ پڑھ لیں گے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، وقت کے بعد قضا ہونے کے بعد پڑھیں گے تب بھی آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ یعنی ہر چیز جس طرح سے جہاز میں کیلکولیٹڈ اور ٹائمنگز کے ساتھ ہوتی، اسی طریقے سے نمازوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی علماء نے بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے کامیاب فلائٹ اسی وقت کہا جا سکتا ہے کسی فلائٹ کو جب وہ صحیح و سالم تمام خطرات سے کراس کرتے ہوئے سیفلی لینڈ کر جائے، اسے کہا جاتا ہے کہ کامیاب فلائٹ تھی۔ نماز بھی ہماری اسی وقت قیمتی ہوگی جب یہ کسی بھی آفت کے بغیر، کسی بھول چوک کے بغیر، کسی خشوع و خضوع میں کمی کے بغیر، یہ اگر اچھے طریقے سے نماز آپ نے اختتام پذیر کر دی ہے تب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے صحیح طور پر معراج مومن کی اس روایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بلندی تک نماز کو لے کے گئے، اور پھر اختتام اس کا بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے آپ نے کر دیا، کوئی مکروہات نہیں ہوئے، کوئی مبتلات نہیں ہوئے، گویا فلائٹ جو تھی نماز کی وہ سیفلی لینڈ کر گئی۔ اسی طریقے سے دیکھیے پائلٹ کے لیے ضروری ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور کے احکامات کی زبان سے واقف ہو۔ کتنی ایئر کریش انویسٹیگیشنز وغیرہ کے جو پروگرام ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اس میں کتنی ایئر کریش ایسے دکھائے گئے ہیں کہ جو جہاز کے پائلٹ تھے وہ کنٹرول ٹاور کی زبان سے صحیح طور پر واقف نہیں تھے، تو اس کے نتیجے میں وہ احکامات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے اور وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا، جہاز کریش ہو گئے۔ اسی طریقے سے اس نماز کی جو فلائٹ ہے اس کی بھی ایک خاص لینگویج ہے، وہ عربی، صحیح تلفظ ہونا چاہیے، صحیح تجوید ہونی چاہیے، آپ کو مختلف چیزیں پتہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نماز عربی میں اور آپ اردو کے اندر طریقے سے اس کو پڑھ رہی ہیں۔ یا جیسے وہ تھا
مصطفیٰ کمال اتا ترک کہ جس نے پوری نماز کو ترکی میں کرنے کی ترکیب کی تھی. پوری نماز باطل ہو جائے گی اگر کسی نے اس انداز سے اس طریقہ کار کو اختیار کیا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جتنا جہاز فضا کے اندر بلند ہوتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا اس کے سامنے چھوٹی ہوتی چلی جاتی. دیکھو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں. اسی طرح سے قلب نمازی ہے وہ جتنا خدا کی طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے دنیا اور اہل دنیا اس کی نگاہ میں اتنے ہی حقیر ہوتے چلے جاتے ہیں. آیت اللہ جواد انصاری حمدانی جنہوں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے اندر بہت مشہور تھے. تو جتنا خدا کی طرف متوجہ ہوگا نمازی کا دل اتنا ہی دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہو جائے گی. جس طریقے سے جہاز جتنا بلند ہوتا ہے عمارتیں اور دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی. دیکھیے پائلٹ کے لیے علماء نے فرمایا بہت ضروری ہے کہ اس کی ٹریننگ صحیح ہو, ایویشن کے ایسے اداروں کے اندر صحیح انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہو, اچھے استاد سے, اچھے معلم سے, اچھے کالجز سے انہوں نے پڑھا ہوا ہو تو وہ اچھے پائلٹ بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو نماز گزار ہے اس کو بھی اپنے کسی اچھے استاد سے, کسی اچھے رہنما سے, کسی اچھے مدرسے سے باقاعدہ نماز کے مسائل کو, اس کے اخلاقیات کو اور اس کو قبول کروانے والی چیزوں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ یعنی نمازوں کے بھی اعتبار سے اور دیگر مسائل فقہ کے اعتبار سے کتنا عظیم و شان کام ان کا ہے کہ جس کو رشک آتا ہے دیکھ کے کہ مسائل نماز کی خاص طور پر کراچی میں دیگر کچھ اور علماء نے بھی اچھا سلسلے میں کام کیا یقیناً, لیکن ان کی خصوصیت کوئی ایک الگ اور نمایاں ہی ہے کہ مسائل فقہ کے اعتبار سے اتنا زیادہ کام ان کا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو اسی طرح سے کہ پائلٹ کے لیے دیکھیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کا دماغ, اس کا ذہن بہت الرٹ ہونا چاہیے. وہ غافل ہو جائے, پائلٹ بے ہوش ہو جائے, جہاز سے گر پڑے. تھوڑے دن پہلے پائلٹ صاحب لینڈ کرنے کے بعد پتہ چلا ابھی شاید لینڈ بھی نہیں ہوئی تھی کہ کیبن سے باہر نکلے اسی وقت بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. تو اس سے بہت مسائل جو ہے وہ جہاز کے اندر ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پائلٹ ہے وہ بالکل الرٹ اور ہوشیار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ورنہ نقصان ہوگا. بے پرواہ جو نمازی ہیں, جو مسائل نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا کوئی بال تو نہیں نظر آ رہا خواتین میں سے, تو ایک بال بھی نظر آ رہا ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لباس ان کا کس طرح کا ہونا چاہیے, بس جیسا تیسا نماز پڑھنی, چاہے بال نظر آ رہے ہوں چاہے لباس نامناسب ہو, کوئی مسائل نماز وغیرہ کی پرواہ نہ ہو, ان کی بھی نماز باطل ہو جائے گی. ایسا نہیں, اس کو الرٹ ہونا چاہیے اپنے آپ کو. باقاعدہ جب ہم اگلی کلاس ہوگی اس کے اندر نماز کی تیاری کیسے کریں اس پہ جب گفتگو ہوگی تو اس میں آپ دیکھیں گی بہت ساری چیزیں. آپ کو باقاعدہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے حجاب, پردہ, ایک ایک بال کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نماز اس سے خراب ہو جائے. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ جہاز کو پرواز کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی. ایک پر بھی اگر اس کا خراب ہو جائے تو جہاز جو ہے کریش کر جائے گا, گر جائے گا. اسی طرح معراج یہ مومن جو ہے نماز, اس کو بھی معنوی فضا کے اندر پرواز کرنے کے لیے اس کے بھی 2 پر ضروری ہیں, ایمان اور عمل صالح. ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہے, ایک چیز بھی اگر کم ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب فقط نمازوں کے اندر لگے ہوئے, عمل صالح سے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے, کچھ اور چیزوں کے اندر حصہ نہیں لے رہے, بس نمازوں میں نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. ان کی بھی یہ بھی صحیح طور پہ پرواز نہیں کر سکے گی ان کی نماز. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہیں جو عمل صالح میں لگے ہوئے ہیں لیکن نماز سے غافل ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ گلوکار کا تو میں نے خود ٹی وی پہ اپنے کانوں سے سنا کہ بھائی دیکھیے زلزلہ زدگان کے حوالے سے میں بہت ہمدردی دل میں آئی اور میں بہت چیریٹی کے لیے کام کرتا ہوں, لیکن واضح طور پر بتا دوں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. یہ ٹی وی پہ کہا ہے انہوں نے, گلوکار نے. تو ان کی بھی نا, یہ بھی کسی معنوی فضا کے قابل نہیں ہے. بھائی وہ کون سی نماز ہے کہ جو کہ حقوق العباد اور دیگر لوگوں سے یا دیگر عمل صالح جو ہے جو ایمان اور عمل صالح دونوں کی ضرورت پیش آتی, ان میں سے کوئی سی بھی ایک چیز کم ہو جائے, یا حقوق اللہ یا حقوق العباد, یہ بھی جہاز کے 2 پر سمجھے جا سکتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی علماء نے کہا کہ دیکھیے جہازوں سے کیا ہوتا ہے, سفر سمٹ جاتے ہیں, انسان جلد اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے, دنوں کے سفر گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نماز بھی بہت جلد قرب پروردگار کے منزل پر انسان کو لے آتی. ان نمازوں کے ذریعے بہت جلد قرب پروردگار حاصل ہوتا. اور یہ بات بھی مشابہت کے طور پہ علماء نے نقل کی کہ دیکھیے جہاز جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنی پرواز اس کی سموتھ ہوتی. جو فوکر طیارے ہوتے ہیں, چھوٹے طیارے ہوتے ہیں, وہ جھٹکے بھی لے رہے ہوتے ہیں, فلائٹ بھی ان کی سموتھ نہیں ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح بہت بڑا جہاز ہو تو اس کی فلائٹ سموتھ ہوتی ہے, اسی طریقے سے اگر نماز جماعت جتنی بڑی ہوگی وہ فوراً قبول بھی ہو جائے گی. خشوع و خضوع یا اس طرح کی کوئی کمی اگر واقع بھی ہوتی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تو وہ بھی آپ کی ساری کمپنسیٹ ہو جائے گی. اور بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے جہاز جتنا بڑا ہے اتنی سمجھنے کے لحاظ سے سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے جو ہے وہ اس معراج کو انسان حاصل کر سکتا ہے.
اور پرواز میں دیکھیے اگر ایک بھی مہلک غلطی ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے, فقط ایک غلطی سے کروڑوں کا جہاز وہ کریش ہو جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, اس کے اندر مثلا آگ لگ جاتی, صرف ایک مہلک غلطی. اسی طریقے سے نمازی بھی اگر کوئی ایک مہلک غلطی کر لے, مثلا ریاکاری کی غلطی, لوگوں ایک سیکنڈ کو بھی دل میں خیال اس کے آ گیا کہ میں دنیا دکھاوے کا, ایک سیکنڈ کا بھی خیال, وہ پوری اس نماز کو معراج پہ جو گئی ہوئی تھی وہ نماز کا وہ جہاز جو ہے وہ کریش ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا, نماز باطل ہو جائے گی. اور ہزاروں سال کی جو دیکھی شیطان کی عبادت تھی وہ فقط غرور و تکبر آیا اور پوری ہزاروں سال کی نمازیں اس کی جو ہے وہ باطل ہو گئی, فقط ایک گناہ کے کو انجام دے کر. اور دیکھیے یہ بھی کہا گیا کہ جہاز دیکھیے جب تک رکاوٹوں میں کھڑا رہتا ہے جب تک وہ اڑ نہیں سکتا. پرندے کے پاؤں میں اگر آپ رسی باندھ لیں وہ کہاں سے پرواز کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی مومن ہے اور اس کے پاؤں میں گناہوں کی زنجیر بندھی ہوئی, جو جتنی بھاری زنجیر ہوگی اتنا ہی وہ اڑان اس کی مشکل ہوگی. تو ہمیشہ توبہ اور استغفار کر کے جب یہ نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے کی بڑی تاکید ہے, جو آگے نمازوں کی تیاری کے ضمن میں ہم ذکر کریں گے. تو گناہوں کی زنجیر کو پہلے چھڑائیے, توبہ کیجیے اور نمازوں کی طرف مشغول ہو جائیے. اور دیکھیے جتنا جہاز ہوا میں بلند ہوتا چلا جائے گا اتنا آپ گھر والوں سے دور ہو جائیں گی. فکر دنیا, لوگ کہتے ہیں کہ جب جہاز کے اندر انسان بیٹھتا ہے تو خواہ کتنی پریشان کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے, بہت ساری پریشانیوں سے اس کا دماغ ہٹ جاتا ہے. اسی طرح سے جب نماز انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے تو تمام مادی فکرات سے دور ہو جاتا ہے, اتنا ہی خدا کے وہ نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک اور بہت اہم بات علماء بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے جہاز جتنا اوپر جاتا جائے گا اتنا ہی گرنے کا خوف بڑھتا چلا جائے گا. مثلا اگر کوئی بہت 5 فٹ کے فاصلے پر اگر آپ ہیں کہیں دیکھیے دیوار پہ کھڑی ہوں, آپ کو گرنے کا اتنا خوف نہیں ہوگا جتنا 500 فٹ کی کسی بلڈنگ پہ آپ ٹانگ لٹکائے اس طرح سے بیٹھی ہوں, گرنے کا کتنا خوف ہوگا آپ کو. کوئی 100 فٹ کے گہرے کنویں کے اندر آپ کو ایک رسی لٹکائی جائے اور آپ نیچے اور آپ رسی کو کھینچتے کھینچتے ہوئے جو ہے اوپر آ رہی ہوں, تو جتنا آپ کنارے کے قریب پہنچتی جائیں گی اتنا گرنے کا خوف بڑھتا چلا جائے گا. تو علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر جو علماء کا خوف ہوتا ہے, صالحین کا خوف ہوتا ہے, انبیاء اور ائمہ کا خوف ہوتا ہے کہ دھڑک رہے ہیں دل اور زرد چہرہ پڑا جا رہا ہے ان کا, اور امیر المومنین دیواریں مسجد کوفہ کی دیواریں پکڑ پکڑ کے جو آ رہے ہیں, یہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جتنی بلندی پر ہیں اتنا ہی خوف غدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے مفہوم نماز مومن کی معراج ہے اس حدیث کا. دیکھیے مقامات عالیہ جتنے ان کی کوئی حد اور انتہا نہیں, کیونکہ کمال تو فقط پروردگار عالم کی ذات کے پاس ہے, حد کمال اس کے پاس ہے. تو کمال کے قریب ہونے کے لیے علماء کی سیرت رہی ہے اور انبیاء کی اور ہمارے ائمہ کی بھی, کہ ایک ایک رات میں یا شب و روز میں ملا کر ہزار رکعتیں نماز پڑھتے, جس کو فوراً لوگ کیلکولیٹ کرنے لگتے ہیں کہ اتنی دیر اتنا ٹائم لگے گا تو یہ ہو سکے گی نماز یا نہیں ہو سکے گی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے اللہم صلی علی محمد. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بات ملتی ہے. اور ائمہ میں سے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتی ہے کہ ایک رات میں یا شب و روز میں ملا کر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. ابا سلط کہتے ہیں جن کہ ایران کی زیارتوں میں آپ ابا سلط کے مزار پر بھی گئی ہوں گی, ان کے روضے پر. تو 8ویں امام قید خانے میں تھے, تو ابا سلط جب ملنے کے لیے گئے تو داروغہ زندان نے کہا کہ میں آپ کو ملوا تو سکتا ہوں امام سے, لیکن میں کس وقت ملواؤں. وہ کبھی ایسا موقع ہی نہیں نظر آتا کہ اس وقت وہ نماز پہ نہ ہو, مصلی پہ نہ ہو, ہر وقت نمازوں پہ نمازیں پڑھتے رہتے. اور یہ تو ائمہ کی بات تھی. پچھلی دفعہ تو میں نے علامہ عبد الحسین الامینی کا تذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ وہ بھی کس طرح سے مشہد میں
ایک رات کے اندر یا شب و روز میں ملا کر 1000 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.